حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب هو شاف لسقيم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوالہ. حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر سالہ سال سے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے. آج کی نشست میں آداب تلاوت قرآن پر حدیث اور گفتگو مقصود ہے. سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں کو کہا جاتا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی. حدیث کی 6 صحیح کتابیں، سنن نسائی. یہ 6 صحیح کتابوں کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. ان میں سے 2 افضل کتابیں صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے جو ابھی آپ سنیں گے. حضرت ابی موسیٰ الاشعری صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی نگرانی کرو. اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن رسی میں بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ. محدثین نے باب آداب تلاوت القرآن میں اس کو درج کیا ہے، یعنی قرآن کے آداب. قرآن کے فضائل بھی حدیث میں ملتے ہیں ہمیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بھی حدیث میں ملتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دنیا کی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. دنیا کی عام کتابیں بندہ ہر حالت میں اٹھا بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے. اس کے لیے پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کی عام کتاب جو دین کی کتاب نہ ہو، لیکن خصوصاً قرآن پاک کے لیے آداب ہیں. ایک ادب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اس کو کوئی نہ چھوئے سوائے پاکوں کے، یعنی جو بندہ
پاک حالت میں وضو میں ہے وہی اس کو ہاتھ لگائے، اگر ناپاکی کی حالت میں ہے، بے وضو ہے یا جنابت کی حالت میں ہے جس پر غسل واجب ہوتا ہے، وہ قرآن کو نہ چھوئے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ قرآن اللہ کی مقدس آسمانی کتاب ہے، یہ کوئی عام قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ جب چاہو جس طرح چاہو اس کو اٹھا لو اور جس طرح چاہو پڑھو۔ اس لیے آداب تلاوت قرآن میں سے ایک تو یہ میں نے بات بتائی کہ پاک حالت میں اس کو ہاتھ لگائیں، ناپاکی میں اس کو نہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ بھی ادب ہے قرآن پاک کا کہ جب کہیں قرآن مجید تلاوت کیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، تو سامنے والا باتیں نہ کرو، قرآن کو سنے، چپ رہے، سنے بھی اور چپ بھی رہے، دونوں باتوں کا حکم آیا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ دو باتیں آئی کہ اس کو سنو جب قرآن پڑھ رہا ہو کوئی، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ تو قرآن کا ادب یہ بھی ہو گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر اپنی باتیں نہ کرو، اس وقت تک کے لیے باتوں کو موقوف کرو یا اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤ۔ اگر اتنی کوئی ضروری بات ہے تو پھر اس جگہ نہ بیٹھو جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا ادب یہ ہے کہ صرف اس کو سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ لعلکم ترحمون، اللہ نے فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو سننا اور پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہنا یہ باعث رحم ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرماتا ہے، اللہ ہم پر رحم کرے گا کہ ہم نے قرآن کا یہ ادب کیا۔ قرآن کی طرف پیر نہ کیے جائیں سوتے وقت یا بیٹھتے وقت، قرآن نیچے ہے تو خود اوپر نہ بیٹھے، یہ بھی ادب میں سے، آداب میں سے۔ باقاعدہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھے، لیٹے ہوئے تلاوت کرنا قرآن مجید کو دیکھ کر، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر باوضو پڑھنا، یہ اس کا ادب ہے کہ جب بھی تلاوت ہو وضو کی حالت میں ہو۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن کا جو غلاف ہوتا ہے کپڑے کا، اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو بھی ایسے کہیں زمین پر پڑا ہوا نظر آئے اور آپ کو پتہ چلے قرآن کا غلاف ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اٹھاؤ گے، چومو گے۔ کس وجہ سے؟ وہ تو کپڑا ہے، آپ عام کپڑے کو تو نہیں چومتے، آپ تو اپنے کپڑے کو بھی نہیں چومتے، مگر قرآن کے غلاف کو کیوں چومتے ہو؟ اس لیے کہ اس کو نسبت مل گئی، نسبت یعنی تعلق حاصل ہو گیا، کس سے؟ قرآن سے، کہ قرآن کے ساتھ وہ لگ گیا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی، ادب پیدا کر دی۔ جیسا کہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف ہے، اس غلاف کو آپ چومتے ہو، کیوں چومتے ہو؟ وہ تو کپڑا ہے۔
تو آپ جواب دو گے کہ اس لیے چومتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کعبہ مقدس ہے، کعبۃ اللہ بابرکت ہے، تو یہ چیز اس کے ساتھ مس ہو گئی، لگ گئی، تو یہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو گئی، تو ہم چومتے ہیں اس کو۔ اسی طرح کسی بزرگ کے، صحابی کے، ولی اللہ کے، اہل بیت پاک کے مزار اقدس کا غلاف ہو، اس کو بھی چوما جاتا ہے۔ اگرچہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ چومو تو کوئی گناہ ہو رہا ہے، یہ نہیں، لیکن مستحب ہوتا ہے کہ بندہ اس کو بوسہ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ صاحب قبر جو کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، قرب الہی میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، تو اس کے ساتھ، اس کے مزار کے ساتھ اس کپڑے کو نسبت ہو گئی۔ خود مزار کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ صاحب مزار کی وجہ سے مزار بھی کسی کے لیے بادب ہو جاتا ہے۔ آپ مزار پر بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کو بے ادبی سے منع کرے تو آپ کہو گے کیوں؟ یہ تو پتھر ہے، تو وہ کہے گا جاہل، یہ پتھر نہیں ہے، یہ مزار ہے کسی بزرگ کا، اس کے اندر کوئی اللہ والا مدفون ہے۔ بلکہ اگر وہ اللہ والے کی قبر نہ بھی ہو، عام مسلمان کی ہو، تو اس قبر کی بے حرمتی منع ہے۔ اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ قبر کو آپ پھلانگ نہیں سکتے، قبر پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، اوپر، قبر کے اوپر، قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بھی منع ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کی قبروں کا معاملہ ہے۔ تو جو اللہ والے ہوں ان کی قبروں کا تو معاملہ عام قبروں سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ خاص کر فاتحہ کے لیے بزرگوں کی مزارات پر جاتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ ہم جس کے مزار پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں یہ ہم سے کہیں عرف و اعلیٰ ہے، اس کے مزار پر فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بابرکت بات ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، قرب الہی میں ہے، اس کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے فاتحہ پڑھنا یہ ہمارے لیے بابرکت بات ہے۔ کہاں ہم کہاں وہ، یہ سب باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، آداب تلاوت۔ اب حدیث جو میں نے پڑھی ہے، کیا فرمایا اس میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاہد القرآن، قرآن کی نگرانی کرو، یعنی اس کے وعدے کو نبھاؤ۔ تم نے اگر قرآن حفظ کیا ہے تو گویا اس کے ساتھ ایک اپنا عہد کر لیا، ایک بندھن باندھ لیا ہے۔ اگر تم نے قرآن حفظ نہیں کیا، ناظرہ قرآن پڑھا ہے، تو بھی تم نے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہے، ایک رشتہ قائم کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس رشتے کو اہم سمجھو، افضل سمجھو، اس کی قدر کرو، نگرانی کرو قرآن کی۔ حضور فرما رہے اس حدیث میں نگرانی رکھو۔ کیوں؟ کہ نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کو جب تم نے پڑھ لیا، ناظرہ پڑھاؤ یا حفظ کیا ہو، اب اس کا دور کرتے رہو، یعنی اس کو دہراتے بھی رہو۔ یہ نہ ہو کہ بس پڑھ لیا اب چھوڑ دیا قرآن، اب تلاوت نہیں کرتے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کی عادت ڈالو تلاوت کرنے کی۔ ہو سکے تو روزانہ، زیادہ اچھی بات ہے۔ روز مرہ کے معمول میں ہو تلاوت قرآن تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر روز مرہ نہیں ہے تو آگے پیچھے ایک آدھ دن چھوڑ کر بھی جس طرح ممکن ہو، جلدی جلدی، زیادہ دیر نہ لگاؤ، زیادہ دن نہ گزارو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔
اب جو حفاظ ہیں، حافظ، ان کو تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن کو پڑھنے کے بعد چھوڑ دیں تو ایسا ہوگا جیسے آپ نے حفظ تو کر لیا تھا لیکن آپ نے ابھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، قرآن کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا۔ تو اگر کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن مجید کے الفاظ پر بھی غور کرے، معنی پر غور کرے، ترجمے پر غور کرے۔ کوئی عالم ہے تو وہ قرآن مجید کے مطالب اور تفسیر پر غور کرے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کیا نازل فرمایا ہے، کیا احکام، کیا مسائل، کیا حلال و حرام قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا، عالم اس پر غور کرے۔ یہ اس کی نگرانی ہے قرآن مجید کی۔ قاری قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کے لیے جاری رکھے مشق، چھوڑے نہ، ورنہ کیا ہوگا، بھول جانے کا خطرہ ہے۔ اب یہ بھول جانے کو اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں حدیث میں، اس حدیث میں فرمایا تعاہد القرآن، قرآن کی نگرانی کرو، فوالذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جان کس کے قبضے میں ہوتی ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ تو جب قسم کھائی جاتی ہے تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی کھاؤ، اور زیادہ ہو تو قرآن کی کھا لو۔ باقی ماں باپ کی قسم یا کوئی اور چیزوں کی قسم، اولاد کی قسم، ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ اللہ کی قسم جب ضروری ہو، ورنہ تو بات بات پر قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں کسی بات کو یقین دلانا مقصود ہو، کہ بات کو منوانا مقصود ہو اور بات بالکل سچی ہو، تو قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، فرمایا قرآن رسی میں بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا ہے۔ یہ مثال دی حضور نے۔ اونٹ بھاگتا ہے، تیز بھاگتا ہے، تو اس جانور کی مثال دی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب کی قسم کہ اونٹ جو ہے رسی میں بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ قرآن بھاگ جانے والا ہے۔ یعنی اونٹ کو اگر باندھا جائے اور پھر بھی اگر وہ بھاگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اگرچہ اس کو باندھ دیا پھر بھی اس کی طاقت ایسی ہے کہ اس نے رسی توڑا لی، اگر مضبوط نہ ہوگی تو بھاگ جائے گا۔ تو فرمایا قرآن مجید کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے اگر اس سے جی چرایا، اس سے صرف نظر کیا، کوتاہی کی، غفلت کی، حفظ کر لیا تھا تو اب پڑھنا چھوڑ دیا، ناظرہ تم نے پڑھا تھا تو پڑھنا چھوڑ دیا، تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ قرآن بھاگ جائے گا تم سے۔ بھاگنے کا مطلب ہے کہ تم بھول جاؤ گے، قرآن کے الفاظ پر تمہیں عبور حاصل نہیں رہے گا، تم پڑھنے بیٹھو گے تو اٹکو گے بہت زیادہ، الفاظ پڑھنے میں تمہیں دشواری پیدا ہو جائے گی، یا غلط پڑھ سکتے ہو تم۔ کیوں؟ کہ تم نے پریکٹس چھوڑ دی، مشق چھوڑ دیا، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو پھر قرآن بھی تم سے بھاگے گا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، یہ حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، انہوں نے
یہ حدیث روایت کی، یہ بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا یہ کہنا برا ہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ بھلا دیا گیا. یعنی اگر کوئی آیت بھول جاؤ تو بجائے یہ کہنے کہ میں بھول گیا، یہ کہو میں بھلا دیا گیا، یعنی ذہن سے میرے اتر گئی بات، آیت بھلا دی گئی، یوں کہو. اور عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ. قرآن یاد کرتے رہو کیونکہ قرآن لوگوں کے سینوں سے وحشی جانور کی سے بھی زیادہ بھاگ جانے والا ہے. وحشی جانور جو ہوتے ہیں نا، جو پالتو نہیں ہوتے، ان کو اگر آپ نے پکڑ لیا ہو تو چونکہ ان کی عادت جو ہے، فطرت، وہ پالتو جانور والی نہیں ہے. وہ ایسی جانور نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو پال لیا تو وہ آپ کے پاس رہیں، کھلا بھی چھوڑ دو تو رہیں، ان کی نگرانی نہ کرو تو بھی رہیں، ایسا نہیں. وہ وحشی جانور ہیں. تو وحشی جانور وہ ہوتے ہیں، پرندے وحشی ہوں یا جانور بڑے وحشی ہوں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو دیکھا نہیں تو بھاگ جائیں گے، پالتو نہیں ہے وہ. اگر آپ نے ان کو باندھا نہ ہو، قید نہ کیا ہو، پرندوں کو پنجرے میں بند نہ کیا ہو، تو جو ہی آپ کھلا چھوڑ گئے تو وحشی جانور کی فطرت ہے جنگل میں ہونا، وہ نکلے گا یہاں سے، وہ بھاگ جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ قرآن مجید کی مثال ایسی ہے کہ اگر قرآن تم نے یاد کرنے کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، نہ گھر میں پڑھتے ہو، نہ مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، نہ دکان پر بیٹھے ہوئے پڑھتے ہو، نہ دفتر میں بیٹھے ہوئے پڑھتے ہو، نہ سفر میں پڑھتے ہو، پڑھتے ہی نہیں ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن لوگوں کے سینوں سے وحشی جانور سے بھی زیادہ بھاگ جانے والا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر تم نے قرآن کی حفاظت نہیں کی، حفاظت یہی ہے تلاوت کرتے رہو، اصل حفاظت تو اللہ نے لی ہوئی ہے، ذمہ اس کا لیا ہوا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے فرمایا سورۃ الحجر میں، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تو اصل حفاظت تو اللہ ہے کرنے والا، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ذرائع بنائے نا. حفاظت اس طرح سے ہو رہی ہے، حفاظ ہیں، یاد کر لیا ہے، دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں، یہ قرآن کی حفاظت ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں گھروں میں پڑھا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. قرآن چھاپا جا رہا ہے، شائع کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، فاتحہ میں پڑھا جا رہا ہے، قبروں پہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. آپ فاتحہ میں ہوتے ہو تو قرآن پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، سورہ اخلاص پڑھتے ہو، سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہو، تو یہ قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے. مزار شریف پر جاتے ہو کسی بزرگ کی تو کیا کرتے ہو، وہاں جا کے دھمال کرتے ہو؟ کیا دھمال تو کوئی چیز نہیں ہے. بعض لوگ مزار پہ جا کے کیا کرتے ہیں، ناچتے ہیں دھمال. یہ دھمال تو کوئی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ کس چیز کا ہے؟ قرآن پڑھو جا کر، دعا کرو جا کر صاحب مسار کے وسیلے سے، تسبیحات پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورۃ الملک پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورۃ الفاتحہ پڑھو. یہ ہے، تو یہ حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی. تو حفاظت کے مختلف اللہ تعالیٰ نے جو راستے بنا دیے ہیں نا، یہ ہے قرآن کی حفاظت.
تو ہر طریقے سے حفاظت کرو. جہاں جو موقع آ جائے وہاں وہ کرو. ختم شریف میں بیٹھے ہو، فاتحہ میں کسی کی، ایصال ثواب کی، قرآن پڑھنے کا موقع ہے وہاں قرآن پڑھو. مزار شریف پر گئے ہو بزرگ کی، وہاں قرآن پڑھنے کا موقع ہے قرآن پڑھو. نماز ہے، نماز میں قرآن ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کو یاد کرو، اس کی نگرانی کرو. یہ نگرانی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قرآن کی نگرانی رکھو، تو یہ نگرانی ہے. اگر قرآن سے بے پرواہی کی، لاپرواہی کی، غفلت کی، تو حضور فرماتے قرآن تم سے بھاگ جائے گا، اونٹ کی طرح بھاگ جائے گا، وحشی جانور کی طرح بھاگ جائے گا قرآن. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت کے آداب کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ، آج کے درس کی حاضری ہم سب کی طرف سے قبول فرما. جو کچھ ہم نے حدیث پاک پیش کی ہے، احادیث شریفہ، حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ التحیید و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. تمام صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. حضرت سیدنا غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما. ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. اے اللہ، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، اور سب کو سلامتی عطا فرما. آمین. روزوں کو، تراویح کو، اعتکاف کو، تلاوت قرآن کو قبول فرما. آمین. صدقہ و خیرات کو قبول فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.